نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 76ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، دو ایک روز میں انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ شروع ہو جانے والا ہے، اور اسی مہینے کے آغاز میں گزشتہ سال یہ دینی رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ یہ پورے سال بلا ناغہ ہر ہفتے اس کی توفیق سے پیش کیا جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو بے حد قبول فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے رمضان المبارک میں ہر دن تراویح کے بعد یہ پروگرام پیش کیا جاتا رہا، انشاءاللہ اس سال بھی یہی ارادہ ہے کہ ہر دن 10 بجے سے 10:30 بجے تک رات میں قرآن کریم کی تفسیر، اور اس کے بعد 10:30 سے 11 بجے تک انشاءاللہ یہ دینی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ آپ سبھی حضرات سے یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ عافیت اور سہولت کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کی اللہ تعالی سے دعا فرمائیں اور قبولیت کی بھی درخواست کریں۔ آج کی مجلس کا پہلا کب اور کیسے کی جائے گی؟ ہم نے عام طور پر کیلنڈروں میں دیکھا ہے کہ سحری کی دعا کے نام پر ایک عربی کی عبارت لکھی جاتی ہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو کیا روزے کے صحیح ہونے کے لیے اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں، بلکہ ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی نیت سے سحری کھا لے تو یہ سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کے ادائی روزے کی نیت سحری میں بھی کی جا سکتی ہے اور سحری کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار شرعی سے پہلے تک، یعنی تقریباً 11:15 11:30 بجے سے پہلے تک روزے کی نیت معتبر ہے۔ اور یہ جو کیلنڈروں میں دعائے سحر کے نام سے عبارت لکھی جاتی ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، یہ نیت کے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں لکھ دیے گئے ہیں۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے کل صبح کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اس لیے یہ کوئی دعا بھی نہیں ہے اور نیت کے الفاظ ہیں، مگر یہ الفاظ حدیث سے ثابت بھی نہیں ہیں، اسے حدیث کے طور پر نہ پڑھا جائے۔
تو نہ ان کا پڑھنا ضروری ہے اور نہ اس کو حدیث کہنا صحیح ہے، بس دل کا ارادے سے نیت درست ہو جاتی ہے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں ایک صحت مند جوان شخص ہوں، لیکن مجھے ناک میں ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد پمپ کے ذریعے سے ایک دوا استعمال کرنی ضروری ہوتی ہے، ورنہ دم گھٹنے لگتا ہے، اور اس پمپ کا اثر جہاں تک میں سمجھتا ہوں صرف ناک کے بانسے تک رہتا ہے، حلق تک اس کا کوئی اثر نہیں جاتا، نہ کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہے نہ اور کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، بس بانسے تک اثر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناک کھل جاتی ہے اور سانس لینے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ تو میرے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ پمپ کے ذریعے سے جو دوا ڈالی جاتی ہے اس سے تھوڑا بہت روزہ ٹوٹنے کا شبہ تو پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بانسے تک اس کا اثر جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، لیکن بہرحال خطرہ تو ہے کہ آگے بھی چلا جائے، اس لیے شرعاً آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں روزہ رکھتے رہیں، کوشش کریں کہ بغیر پمپ لیے روزہ پورا ہو جائے، اور اگر مجبوری میں پمپ لینا پڑ جائے تو پمپ استعمال کر لیں، لیکن روزہ نہ توڑیں، اور بعد میں جب صحت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بہتر یہ ہے کہ ان روزوں کی جو اس طرح پمپ کے ساتھ رکھے گئے ہیں ان کی قضا کر لیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ عشاء کی اذان اول وقت دے کر عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہی تراویح شروع کر دیں، اور 2 رکعت جو عشاء کی سنتیں ہیں انہیں چھوڑ دیں، تاکہ 9 بجے سے پہلے تراویح مکمل ہو جائے اور لوگ گھر واپس چلے جائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے، اس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، 2 منٹ میں آدمی آسانی سے 2 رکعت سنت کی پڑھ سکتا ہے، البتہ تراویح کے اندر قرات میں تخفیف کر دی جائے تاکہ 9 بجے سے پہلے تراویح ختم ہو جائے، لیکن سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا معمول نہ بنایا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ تراویح میں سامع کو کس طرح غلطی بتانی چاہیے اور کس طرح کی غلطی نظر انداز کر دینی چاہیے، اور قرات کی کس طرح کی غلطی سے تراویح کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کس طرح کی غلطی سے فاسد نہیں ہوتی۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ایسی غلطی جس سے معنی بالکل بدل جائے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی۔ تراویح میں اگر اصلاح کر دی جائے تو نماز درست ہوتی ہے، اس کے اندر فساد کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ اور سامع کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ہو سکے غلط پڑھنے پر لقمہ دے اور صحیح پڑھوانے کی کوشش کرے، البتہ تجوید کی اگر کوئی ایسی معمولی غلطی ہو، غنہ، ادغام، اخفاء وغیرہ کی، تو اس پر لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی لقمہ وہی دیا جائے گا جہاں پر معنی بالکل بدل رہے ہوں یا آیت بالکل کہیں سے کہیں
ہو رہی ہو یا یعلمون کے بجائے تعلمون پڑھ دیا ہو، فا کی جگہ واو پڑھ دی، واو کی جگہ فا پڑھ دیا، ایسی جگہوں پر بھی لقمہ دینا چاہیے تاکہ پورا قرآن پاک صحیح طرح پڑھا جا سکے اور سنا جا سکے۔ پوچھتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں 30 لوگ کام کرتے ہیں اور ظہر عصر مغرب کی نماز جماعت سے ہوتی ہے۔ فیکٹری سے 1.5 کلومیٹر دور ایک پارک میں جمعہ ہوتا ہے اور 4 کلومیٹر دور ایک مسجد میں بھی جمعہ ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں مقام دور ہیں۔ اب اگر ہم فیکٹری میں جمعہ ادا نہ کریں تو 30 میں سے 10 کا بھی مشکل سے جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہو پائے گا، تو کیا ہم فیکٹری میں جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فیکٹری میں جمعہ اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ فیکٹری میں باہر سے آنے والوں کے لیے نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر رکاوٹ ہوگی، ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، تو فیکٹری میں نماز جمعہ درست نہیں ہوگی۔ اس کی صورت بظاہر بہتر یہ ہے کہ فیکٹری کے قریب کوئی جگہ ایسی کھلی ہوئی عام جگہ جہاں سب آ سکیں، وہاں جمعہ کا انتظام کر لیا جائے تاکہ وہاں پڑھ کر لوگ فیکٹری میں آ سکیں۔ اور اگر فیکٹری ہی میں کوئی ایسی جگہ بنا لی جائے جہاں سے باہر سے بھی آنے کی اجازت ہو تو وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں ہماری مسجد میں ایک مکتب ہے جس کے مالی تعاون کی کوئی سبیل نہیں ہے اور مکتب کی ضروریات زیادہ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب طالب علم سے تملیغ کروا کر مکتب کو منظم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی تملیغ کے بجائے بہتر شکل یہ ہے کہ جو غریب بچے اس مکتب میں پڑھتے ہیں، جن کے ماں باپ بھی غریب ہیں، خود بھی غریب ہیں، ان سب کی ایک فیس مقرر کی جائے، اتنی فیس جس سے مکتب کی سب ضروریات پوری ہو سکیں، اور یہ فیس زکوٰۃ کی رقم سے ان بچوں کو دے کر ان سے جمع کروائی جائے مہینے کے آخر میں۔ پھر جو وہ فیس جمع کریں گے اس فیس سے مکتب کی ضروریات پوری کی جائے، یہ سب سے بے غبار اور بہتر شکل ہے۔ پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بعض کفیل اپنے ڈرائیور کو صدقہ فطر کی رقم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے ملازم ہو اس لیے صدقہ فطر کا مصرف ہو، حالانکہ بعض ڈرائیور انڈیا میں صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کا کفیل سے صدقہ فطر وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو ڈرائیور صاحب نصاب ہیں انہیں صدقہ فطر اپنے استعمال میں لانا درست نہیں ہے، انہیں منع کر دینا چاہیے، اور اگر کفیل پھر بھی انہیں دے دیں تو ان ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کی رقم اپنے اوپر استعمال نہ کریں بلکہ غربا میں تقسیم کر دیں، چاہے وہیں کوئی غریب ہو اس کو دے دیں یا انڈیا بھیج دیں، یہاں تقسیم کر دیا جائے۔ پوچھتے ہیں سود کے پیسے سے گلی کے نالے کھڑنجے وغیرہ درست کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو غیر سرکاری بینک سے ملنے والا سود ہے اس کو تو اس میں لگانا کسی طرح بھی درست نہیں، اور جو سرکاری بینک سے ملنے والا سود ہے وہ اس شرط کے ساتھ درست ہوگا کہ جو سرکاری محکمے کے لوگ ہیں، میونسپلٹی کے لوگ ہیں یا سڑک محکمے کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پیسہ کھڑنجے میں لگایا جائے، براہ راست نہ لگایا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ سودی پیسے سے کسی مسلمان یا غیر مسلم مزدور کی مزدوری دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سودی پیسہ کسی بھی مزدور کی مزدوری میں دینا درست نہیں ہے۔ مزدور کی مزدوری میں دینا گویا کہ اپنے فائدے میں استعمال کرنا ہے۔ پوچھتے ہیں فینسی برقعوں کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ چونکہ یہ فینسی برقعے اپنی ذات کے اعتبار سے مال ہے، کپڑا بھی مال ہے، جو اس میں نقش و نگار ہے وہ بھی مال ہے، اس لیے تجارت میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام کی تجارت ہے۔ تجارت تو بہرحال درست ہوگی، لیکن خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے برقعے استعمال کریں جو بہت
نقش و نگار والے ہوں جن کی طرف لوگوں کی بے اختیار نظر اٹھتی ہو، ایسے برقعے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ برقعے کا مقصد ہے چھپانا، اور جب ان میں نقش و نگار ہو جائے اور کہیں کہیں چمک دمک بھی ہو جائے تو جو اصل مقصد ہے برقعے کا وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ آج کل اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں۔ ایسے ایسے برقعے ایجاد ہو گئے ہیں کہ جو اصل لباس سے بھی زیادہ جاذب نظر ہوتے ہیں، اور راہ چلتے لوگوں کی نظریں اس کے اوپر اٹھتی ہیں۔ تو ایسے برقعوں سے بہرحال خواتین کو احتراز کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں بینک میں روپے رکھنے کی وجہ سے اور اے ٹی ایم استعمال کرنے کی وجہ سے بسا اوقات کچھ ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو کیا انٹرسٹ کے روپے سے یہ ٹیکس کٹوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ بینک کی کچھ سروسز ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک اے ٹی ایم کی سروس ہے، جس سے ہمارا پیسہ ہمیں آسانی سے کسی جگہ بھی نکالنا ممکن ہو جاتا ہے، سفر میں، حضر میں۔ اسی طرح بعض ٹرانزیکشن کی سہولتیں بینک ہمیں دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سروس چارجز ہوتے ہیں، خدمات کا عوض ہوتا ہے، وہ گویا ہمارے فائدے میں جو چیزیں استعمال ہوئی ان کا عوض ہم سے لیا جا رہا ہے، اس لیے اس میں سودی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ تو سروس چارج کے اندر سودی رقم نہیں دی جائے گی۔ پوچھتے ہیں کوئی شخص مسجد کے نام پر چندہ کرے اور پھر حاصل شدہ رقم سے امام صاحب کی تنخواہ دے، تو اس چندے سے تنخواہ دینا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجد کے چندے سے امام کی تنخواہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ امام کی تنخواہ بھی مسجد کے اہم مصارف میں شامل ہے۔ پوچھتے ہیں گورنمنٹ غریبوں کو مکان دیتی ہے، تو اگر کوئی مکان کسی غریب کو الاٹ کر دیا جائے اور پھر وہ غریب اس کو فروخت کرے تو خریدنے والے کے لیے اس مکان کو خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر وہ غریب اپنے مکان کو کرائے پر دے تو کرائے پر لینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو مکان سرکار کی طرف سے مستحق غریب کو الاٹ کر دیا جائے اور اسے حکومت کی طرف سے پورا تصرف کی اجازت دے دی جائے، فروختگی کی یا کرائے پر اٹھانے کی، تو دوسرے لوگوں کے لیے اسے خریدنا یا کرائے پر لینا سب جائز اور درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایک حدیث شریف کا مفہوم سمجھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس، کہ اس حدیث میں دین کے غریب ہونے اور غربا سے کون لوگ مراد ہیں اور یہ کس زمانے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک اجنبی چیز تھی۔ غریب سے یہاں اردو کا غریب مراد نہیں ہے، بلکہ غریب غرابت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اجنبیت کے آتے ہیں۔ یعنی کفر و شرک کے ماحول میں جب کلمہ توحید بلند ہوا اور فسق و فجور کے ماحول میں جب عفت معابی اور انصاف اور شرافت کے احکامات جاری ہوئے تو لوگوں نے اسے بہت اوپرا سمجھا۔ یہ مطلب ہے بدأ الاسلام غریبا۔
اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب یہ دوبارہ اجنبی بن جائے گا لوگوں کی نظر میں، یعنی اس پر عمل کرنے والے، اس کے معانی کو سمجھنے والے، ان کی تعداد دنیا میں کم ہو جائے گی۔ کوئی دین کی بات کرے گا تو لوگ اسے حیرت سے دیکھا کریں گے اور سنا کریں گے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو زمانے سے ہم آہنگ نہیں ہے یہ باتیں۔ ایسا ماحول دنیا میں پیدا ہو جائے گا، اور ہم آج کل کے زمانے میں کچھ اسی طرح کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ آج اگر کوئی دین کی، شریعت کی، تقوی کی بات کرتا ہے تو فوراً اسے یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ تم اب پرانے زمانے کی بات کر رہے ہو، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب نئے زمانے کی بات کرو، اب یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ یہی غرابت ہے، اجنبیت ہے، نامانوسیت ہے جو معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں جبکہ دین کو اجنبی سمجھا جا رہا ہو اور دین پر عمل کرنے والوں کو معاشرے سے الگ تھلگ قرار دیا جا رہا ہو، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت مبارکبادی اور بشارت سنائی ہے۔ فطوبی للغرباء، مبارکبادی ہے، واہواہی ہے، سعادت ہے، بشارت ہے غرباء کے لیے جن کو دین کی بنیاد پر اجنبی سمجھا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ان کا کام کیا ہے؟ الذین یصلحون ما افسد الناس، کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے یہ اس کو درست کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نے اچھا کہے، برا کہے، اجنبی کہے، دقیانوس کہے، یہ سب سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے۔ اور بعض حضرات علماء نے اس میں یہ بھی اضافہ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر اجنبیت آئی، اس کے بعد پھر اسلام کو قوت نصیب ہوئی، پھر اجنبیت آئے گی، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر قوت نصیب ہوگی جو حضرت امام مہدی اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہوگا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قائم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر زوال آئے گا اور انتہائی بے ایمان اور بدعمل لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ بہرحال اس میں ان تمام لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے جو دین پر استقامت رکھنے والے ہیں، ثابت قدم ہیں، اور کسی کی بھی طعن و تشنیع سے بے پرواہ ہو کر وہ دین پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثبات قدمی نصیب فرمائے۔ ایک اور سوال ہے کہ جب اسلام میں فوقیت کا مدار تقوی پر ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت سید اور غیر سید کو کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس سے غیر سید پر فرق نہیں پڑتا؟ تو اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے اور ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہو، تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی اعزاء کو زکوٰۃ سے ان کا تعاون نہیں کیا جائے گا،
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے دو حکمتیں خاص طور پر ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل کچیل ہے جو صرف مستحق لوگوں کے لیے حلال ہے۔ جو غیر مستحق لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کا مال حاصل کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ تو سادات کے لیے زکوٰۃ کی ممانعت کے ضمن میں یہ پیغام امت کو دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ ہر ایک ہاتھ پھیلانے والا بن جائے اور زکوٰۃ کو مال غنیمت سمجھ لے، بلکہ جو مستحق ہیں امت کے اندر، فقراء، مساکین وغیرہ، بس انہی کے لیے لینے کی اجازت ہوگی۔ یہ تو ایک مستقل پیغام اس کے ذریعے سے دیا گیا۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ میں عام لوگوں کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کا بھی حصہ رکھا جاتا تو کسی کو یہ اعتراض کا موقع مل سکتا تھا کہ اسلام میں جو نظام زکوٰۃ کا جاری کیا گیا یہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو آپ نے اس اعتراض کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی کہ نہ میں لوں گا نہ میرے قریب لوگ جو رشتہ دار ہیں وہ لیں گے، ان کے لیے کبھی بھی یہ چیز حلال نہیں رہے گی۔ چنانچہ بہت سے مذاہب میں آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو ان کے مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے ماننے والوں سے باقاعدہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اور مذہبی طور پر انہیں اپنے دھرم گرو کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے کو یہ حکم دے کر کے کہ نہ صرف یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آپ کے جو قریبی اعزاء ہیں، قریبی خاندان، تو یہ بہت بڑی حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ زکوٰۃ لینا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ آدمی زکوٰۃ لے تو کوئی فضیلت کا مستحق ہے یا نہ لے تو محض اس بنیاد پر کوئی فضیلت کا مستحق ہے، بلکہ یہ شریعت کی حکمتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ واللہ تبارک و تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔